بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ ایک نوجوان باہر ملک سے ڈگری لے کر آیا۔ اپنے شہر میں اسے اچھی نوکری مل گئی۔ مالدار عورت سے شادی ہوئی۔ یہ عورت اس کی بدبختی اور ہلاکت کا سبب بن گئی۔ یہ نوجوان خود اپنی داستان کچھ ایسے بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں، جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں بہت کم سن تھا۔ ماں نے مجھے بڑی محنتوں سے پالا پوسا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے جو کچھ وہ کماتی میرے تعلیم اور تربیت پر خرچ کرتی تھی اور میں اکلوتا تھا۔ جب میں کالج سے فارغ ہوا تو اب میں مزید تعلیم حاصل کے لیے دوسرے ملک جانے لگا تو ماں نے آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اپنے حالات سے ہمیشہ باخبر رکھنا۔ کافی عرصے بعد تعلیم مکمل کر کے تو میں دوسری شخصیت بن چکا تھا۔ مجھ پر مغربی تہذیب کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ میرے خیال میں دین کے اندر رجعت پسندی تھی۔ دولت میں دنیاوی ترقی نظر آتی تھی۔ اپنے شہر میں آ کر اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ والدہ محترمہ میرے لیے دیندار اور نمازوں کی پابند لڑکی تلاش کر رہی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا اور موجودہ مالدار لڑکی سے شادی کر لی، کیونکہ میں دولت مندانہ زندگی کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ شادی کے 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ میری بیوی ہیلو بہانوں سے میری ماں کے خلاف بھڑکانے لگی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ میرا غصہ بڑھک اٹھا۔ میں نے غضبناک ہو کر فوراً اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے دعا دیتی جا رہی تھی کہ خدا تمہیں خوش رکھے۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں ماں کو تلاش کرنے گھر سے باہر نکل آیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی، لہٰذا میں واپس گھر چلا آیا۔ میری بیوی نے اپنے مکروہ فریب سے کوششیں شروع کر دی کہ میں اپنی ماں کو بھول جاؤں۔ کافی عرصے تک والدہ کی کوئی خیر خبر نہ ملی، سوئے اتفاق کے کہ میں شدید بیمار ہو گیا اور اسپتال میں داخل ہو گیا۔ والدہ کو کسی نہ کسی طرح خبر ملی کہ میں بیمار ہوں۔ وہ بیچاری مجھ سے ملنے چلی آئی، مگر اسپتال کے باہر سے ہی میری بیوی نے اسے واپس کر دیا کہ تمہارا بیٹا یہاں موجود نہیں ہے۔ طویل بیماری کی وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی تھی اور قرض کا انبار میرے اوپر چڑھ گیا۔ قرضدار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میری بیوی فضول خرچ تھی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو اس نے طلاق مانگ لی۔ اس کا رویہ مجھے مزید تباہ کر گیا۔ پھر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میری آنکھیں کھل گئیں اور میں اپنی جاں نثار ماں کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تلاش بسیار کے بعد وہ مجھے ایک خیراتی ادارے میں ملی، جہاں پر اہل خیر کے صدقات و عطیات پر روٹی ملتی ہے۔ جب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے جاتے ہی ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگی۔ اس مہربان نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر روتے رہے۔ بعد ازاں میں ماں کو گھر لے آیا۔ اب میں نے قسم کھا لی کہ ہمیشہ ماں کا اطاعت گزار اور خدمت گزار رہوں گا اور ساتھ ساتھ خدا کے حقوق بھی ادا کروں گا، کیونکہ بے دینی زندگی نے مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ اب میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ہمیشہ میری سر پر ماں کا سایہ قائم رکھے۔